کسی نے بھی آپ کو دعوت پہ بلایا، آپ نے کھانا کھایا، اب پتلی گلی سے بولو نکل جاؤ، دھرنا مار کے بیٹھے مت رہو، کیونکہ بعض دفعہ میزبان بڑا عزت دار ہوتا ہے، اسے آپ کو یہ کہنا کہ دفعہ یعنی تشریف لے جائیں، یہ کہنا اس کے لیے منہ سے مشکل ہوتا ہے، وہ شرم اور مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ایک اور حکم اللہ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا کہ جب نبی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، اور کھانے کی جب دعوت پہ بلایا جائے تو کھانا کھا کے چلے جاؤ، کیونکہ بعض دفعہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ ہر ایک کا یہی حکم ہے، کسی نے بھی آپ کو دعوت پہ بلایا، آپ نے کھانا کھایا، اب پتلی گلی سے بولو نکل جاؤ، دھرنا مار کے بیٹھے مت رہو، کیونکہ بعض دفعہ میزبان بڑا عزت دار ہوتا ہے، اسے آپ کو یہ کہنا کہ دفعہ یعنی تشریف لے جائیں، یہ کہنا اس کے لیے منہ سے مشکل ہوتا ہے، وہ شرم اور مروت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب دفعہ ہوں گے یہ۔ تو آپ کو میزبان کا خود خیال کرنا ہے کہیں بھی ہو۔ تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو میں کہتا ہوں میں خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس لیے ملتا ہوں کہ اپنی مرضی سے جب چاہوں گا اٹھ کے آ جاؤں گا، پر میں اگر وہ آیا تو اپنی مرضی سے جائے گا، پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا رہے، ہم تو ہٹا ہی نہیں سکتے اس کو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بالکل اگر کسی کو پکا پکا بھگانے کا ارادہ ہے نا تو چائے پوچھ لیں، اور بھائی چائے پیئیں گے آپ، کو کہیں ارے نہیں نہیں بس ہم چلتے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے پوچھ لیا بھائی چائے پیئیں گے، آپ کا خیال تھا، کہے گا نہیں نہیں بس میں چلتا ہوں، کہے گا ہاں پیوں گا، چلو اب 1 گھنٹہ اور بیٹھو۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں جائیں تو اس شخص کی راحت کا خیال کریں، بوجھ نہ بنے کسی کے اوپر، یہ بھی اللہ نے حکم دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ امہات المومنین کے پاس علم تھا، نبی کی گھریلو زندگی کس کے پاس تھی؟ نبی کی ازواج کے پاس۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، سفر کریں گے، امہات المومنین سے علم حاصل کریں گے نبی کی گھریلو زندگی کے بارے میں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی صحابہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے پردے کے اندر رہ کر ان سے شرعی مسائل پر بات کرنی ہے، بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، ایک طرف صحابی ہیں، ایک طرف صحابیہ، وہ بھی امہات المومنین، ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے پردے میں ہوں۔ تو آج کی لبرل انٹیاں جو کہتی ہیں ایکچولی یہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، ایکچولی ہم تو براڈ مائنڈیڈ، اور یونیورسٹیوں میں جو بےہودگی ہو رہی ہے، لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، اس بےہودگی کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ کتنے حکام ہو گئے؟ 7 8 ہو گئے، چلو 8 ہو گئے، جلدی جلدی بس اس کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور حکم دیا، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر پہ چادر لیا کریں، پردہ کیا کریں۔ تو یہ بھی عورت کے لیے اللہ نے الگ سے حکم دیا۔ 9 حکم ہو گئے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ایسے نہ ہو جاؤ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تم اپنے نبی کو اس طرح سے اذیت مت دو۔ بخاری میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی نا سوچ بہت نیگیٹو تھی، جیسے میں نے بتایا نا بیان میں